سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد سلام سلام سلام۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید علمدار حسین ابن سید ہادی حسین، سیدہ نسیم فاطمہ بنت سید طالب حسین، ملت جعفریہ کے تمام شہداء کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ شب جمعہ ہے، مولا حسین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتہ، السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیل، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثار، ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھو محمد والا۔ عزیزان گرامی سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، سلسلہ مجالس کی آج تیسری گفتگو ہے، اور جس موضوع کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے وہ موضوع تاریخ ہدایت اور خاندان رسالت، اور
اس موضوع کے لیے جس آیہ کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا وہ قرآن مجید کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت ہے، جس آیت کو آیہ ابتلا کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں تاریخ ہدایت کے ایک بہت ہی اہم پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے ان تمام امتحانات کو اچھے طریقے سے گزار لیا تھا، کامیاب کر لیا تھا۔ جب ان امتحانات کو ابراہیم نے گزار لیا تو پروردگار عالم کی آواز آئی، رب جلیل کی آواز ابراہیم کے کانوں میں آئی، اور اس طریقے سے خدا نے یہ ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں۔ جب ابراہیم نے اس عہدے کا سنا، یہ ظاہر سی بات ہے امتحانات جو لیے گئے تھے ابراہیم سے وہ امتحانات کوئی معمولی امتحانات نہیں تھے۔ جان کا امتحان بھی ابراہیم نے دیا تھا، مال کا امتحان بھی ابراہیم نے دیا تھا، اولاد کا امتحان بھی ابراہیم نے دیا تھا، نہ جانے کیا کا امتحانات جب خدا نے ابراہیم سے لے لیے، اس کے بعد یہ آواز ابراہیم کے کانوں میں پڑی انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں۔ جب ابراہیم نے اس عہدے کی عظمت کو جانا، ظاہر امتحانات جو لیے گئے تھے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا امتحانات جب لیے جاتے ہیں وہ کیوں لیے جاتے ہیں اور کب لیے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے امتحانات ہوتے ہیں کہ انسان کو جب آگے بڑھنا ہوتا ہے یا آگے بڑھایا جاتا ہے تو اس سے پہلے امتحانات لیے جاتے ہیں، دنیا کا معمول بھی ہے۔ اب خدا ایک عہدہ دینا چاہ رہا تھا، ابراہیم کے پاس نبوت موجود تھی، رسالت موجود تھی، دوست تھے اللہ کے، یہ تمام عہدے رکھتے تھے، لیکن ایک عہدہ جو نہیں رکھتے تھے ابراہیم وہ امامت کا عہدہ تھا، تو یہ امتحانات لیے۔ ان امتحانات کو جب ابراہیم نے اچھے طریقے سے گزار لیا، اس کے بعد کہا کہ اب اس عہدے کے تم قابل ہو گئے ہو۔ تمام امتحانات کو جب گزار لیا تو امامت ابراہیم کے حوالے کی ہے۔ اور جب ابراہیم نے دیکھا، ظاہر عہدہ بہت بڑا تھا، جب ابراہیم نے یہ احساس کیا کہ اتنے امتحانات دے کے اتنے مراحل کو گزارنے کے بعد خدا مجھے یہ عہدہ امامت میرے حوالے کر رہا ہے، اب ابراہیم نے اس کی جب اہمیت کو دیکھا تو دل میں تمنا جاگی، دل میں تمنا اٹھی، پروردگار عالم سے سوال کر ہی بیٹھوں۔ اس طریقے سے قرآن یہ کہہ رہا ہے قال ومن ذریتی، پروردگار اس عہدے کو میری ذریت میں بھی قرار دے گا یا نہیں قرار دے گا؟ لیکن خدا نے جواب نہیں دیا، ایک معیار دیا ہے، ایک ملاک دیا ہے، ایک کرائٹیریا دے دیا۔ ابراہیم یاد رکھنا، اس عہدے کو پانے کے لیے، اس عہدے کو جو اپنی ذریت میں تم چاہ رہے ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عادل ہونا پڑے گا، ظالموں کو میں امام نہیں بنایا کرتا۔ اس عہدے کی اہمیت ابراہیم نے جب دیکھی کہ پروردگار میری ذریت میں بھی قرار دے دے، خدا نے کہا نہیں، امام جو ہے وہ عادل ہوا کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے عقیدے کے مطابق عقیدہ امامیہ جو ہے مسلم عقیدہ ہے، وہ کیا ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، ہر چیز میں امام معصوم ہوگا۔ کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی عام زندگی بھی عصمت سے خالی نظر نہیں آئے گی۔ معیاری مذہب ہے ہمارا، ہم امام جماعت جو محراب میں امام کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک معیار تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے بھی عدالت کو تلاش کرتے ہیں۔ اب خدا جب امام بنانا چاہے گا وہ محراب کا امام نہیں ہوتا صرف، بلکہ کائنات کا امام ہوتا ہے، تمام چیزیں خدا اس کے حوالے کرتا ہے، جو بھی چیز خدا نازل کرتا ہے۔ امام کا معیار ہے یہ، امام کا مقام یہ ہے۔ اب ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، دیکھیے مقام امام، یہ جو امامت سپرد کی جا رہی ہے، جو صاحب منصب امامت ہے
اس کا معیار کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، تبھی تو جا کے اس کے مقامات آپ کے سامنے آئیں گے، تبھی تو اس کی اطاعت کریں گے۔ جب یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ امام کا مقام کیا ہے تو اطاعت کیسے کریں گے آپ؟ اس کی فضیلت کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو اب روایت آپ دیکھیے گا، اس میں مقام امام کو خود امام نے بیان کیا ہے۔ راوی آیا چھٹے امام کی خدمت میں، راوی جب چھٹے امام کی خدمت میں آیا، ظاہر ہے جو روایت کا لحن ہے، جو روایت کا انداز ہے، اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یقیناً راوی نے آ کر کوئی سوال کیا تو امام نے اس کا جواب دیا۔ روایت یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ امام نے فرمایا لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا عنده ومنزلتنا من لما احتملتم۔ توجہ کیجئے گا، مقام امام بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے سپرد خدا امامت کو کر رہا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر ہمیں اجازت ہوتی کہ ہم اپنے مقام اور منزلت کو تمہارے سامنے بیان کر دیں تو تم میں طاقت نہیں تھی۔ اگر ہمیں اجازت ہوتی، جو مقام اور منزلت خدا کی نگاہ میں ہماری ہے، اگر وہ ہم تمہارے سامنے بیان کر دیتے لمحتملتم، تم میں طاقت نہیں تھی اس کو برداشت کرنے کی۔ اب راوی جب سامنے کھڑا ہے، راوی نے جب یہ دیکھا، راوی پریشان ہے۔ اب راوی اپنے اعتبار سے سوچ رہا تھا کہ مولا شاید علم کی بات کر رہے ہیں۔ اب راوی کا جملہ یہ ہے فقال العلم، کہ مولا آپ علم کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کا علم اس مقام پر ہے کہ اگر وہ علم ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہم میں طاقت نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کی؟ امام نے کہا علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، العلم ایسر من ذالک، علم تو اس سے بہت آسان ترین درجے کا نام ہے، ہم اس سے بڑھ کر بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہ مولا کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ مقام امام دیکھیے گا، خود امام کی زبانی بیان کر رہا ہوں، مقام امامت ہے کیا؟ یہ امامت جس کے پاس آ رہی ہے اس کا مقام ذرا دیکھیے گا، خدا نے کیا کیا چیزیں اس کو عطا کی ہیں۔ کہا کہ علم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مولا نے بولا لا، علم کی بات نہیں کر رہا، العلم ایسر من ذالک، علم اس سے کم ترین درجے کا نام ہے۔ راوی کہتا ہے مولا پھر کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارے سامنے آپ بیان کر دیتے تو ہم میں طاقت نہیں تھی اس کو برداشت کرنے کی؟ میرے مولا نے، صادق آل محمد نے زبان عصمت کو جنبش دیا۔ اب اس زبان سے جو جملہ صادر ہوا، مولا نے ارشاد فرمایا ان الامام وقر لمشیت اللہ عز وجل۔ اس جملے کو آپ دیکھیے گا، امام صادق کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ امام جو ہوتا ہے وہ وقر پروردگار ہوتا ہے۔ واو کاف ڈنڈی والا بچوں کے لیے اور رے وقر، اس کے معنی آپ لغت میں جا کر دیکھیے گا۔ لغت میں وقر کے معنی ڈکشنری کے اندر جو وقر کے میننگ بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وقر کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا یہاں پر میں، وقر کہتے ہیں جب ایک پرندہ اپنا آشیانہ بناتا ہے، اور آسان بچوں کے لیے اپنا جب گھونسلہ بناتا ہے، اور آسان کر دوں جب اپنا مسکن بناتا ہے، رہنے کی جگہ بناتا ہے، وہ کیوں بناتا ہے؟ یعنی جب میں اس گھر سے نکلوں اور جب واپس پلٹ کر آؤں تو اس کو اس طریقے سے بناتا ہے کہ اگر میں اس آشیانے میں واپس آ جاؤں گا اب کوئی عقرب مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بچھو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی مجھ سے بڑا جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں وقر۔ امام کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، راوی کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان الامام وقر لمشیت اللہ عز وجل، امام کا سینہ خدا کے ارادے کی جگہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی جب بھی خدا اپنے ارادے کو نازل کرنا چاہتا ہے وہ کہیں اور نازل نہیں کرتا، وہ قلب مصطفیٰ پر نازل کرتا ہے، یہ قلب مرتضیٰ پر نازل کرتا ہے۔ امام کا مقام یہ ہے، یہ کوئی میں نے اپنی جیب سے بیان نہیں کیا، امام کی زبانی مقام امام کو بیان کیا ہے۔ خدا دیکھیے
پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل تو شاید ڈبے آ چکے ہیں، آل پرس کے پیک وغیرہ آ چکے ہیں۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں ہی ہوتا ہے، جب دودھ لینے جاتے ہیں ایک برتن خاص مخصوص ہوتا ہے دودھ کا، دیکھا ہوگا آپ نے۔ وہ مخصوص برتن دودھ کا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا برتن دودھ کا دے دیا جائے، ممکن ہے اس میں کوئی مرچیں ورچیں لگی ہوں، دودھ پھٹ جائے۔ توجہ کیجیے گا، اتنی سی چھوٹی چیز کے لیے کہ جو دودھ ہے جو 1 کلو 2 کلو آپ منگاتے ہیں، اگر پھٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی آپ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا برتن دودھ کے لیے استعمال کیا جائے کہ اس میں کوئی مرچیں ورچیں وغیرہ نہ ہو۔ تو اب ذرا تصور کیجئے، آپ دنیا میں تو اتنا خیال رکھتے ہیں، اب خدا جب اپنے منصب کو کسی کو دینا چاہے گا کیا نجس منصب پہ رکھے گا؟ کیا سوال پیدا نہیں؟ منصب الہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس امامت کے لیے عصمت کی شرط کیوں ہے، عصمت کی شرط کیوں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ عہدہ الہی ہے۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل ہماری بات جو رکی تھی وہ شجر طیبہ پر رکی تھی۔ شجر طیبہ کی ہم نے 2 جڑیں بیان کی تھی، ایک جڑ کو ابو طالب کہتے تھے، ایک جڑ کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے تھے۔ اب یہاں پر مجھے ایک ربائی یاد آ رہی ہے، شاعر نے کتنے خوبصورت انداز سے ابو طالب کے مقام کو بیان کر دیا۔ شاعر بیان کرتا ہے ابو طالب کے مقام کو ذرا آپ دیکھیے گا، درک کیجیے گا، محسوس کیجیے گا کہ ابو طالب کا مقام کیا ہے۔ یہ جو دنیا ایسے ہی اپنی نجس زبانوں سے ابو طالب کو کافر کہہ دیتی ہے، مقام ابو طالب معلوم ہی کس کو ہے، ابو طالب کس شخصیت کو کہا جاتا ہے۔ ابو طالب کو اگر ڈھونڈنا چاہیں گے تو یہ عام صفوں میں نظر نہیں آئیں گے، ابو طالب کے نبیوں کی صفوں میں نظر آئیں گے، ولیوں کی صفوں میں نظر آئیں گے۔ یہ ابو طالب کا مقام ہے۔ اب ذرا ربائی سنیے گا کہ شاعر نے ابو طالب کے مقام کو کس طریقے سے بیان فرمایا۔ شاعر کہتا ہے، جس کے لیے کائنات اٹھے اسے رسول کہتے ہیں، جس کے لیے خود رسول اٹھے اسے بطول کہتے ہیں، اور جس کے لیے خود بطول اٹھے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے لیے خود علی اٹھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب کے مقام کو کون بیان کرے گا؟ مقام ابو طالب۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے ابو طالب کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کیے تھے، آج 2-3 جملے۔ شجر طیبہ کی 2 جڑیں تھیں، ایک ابو طالب اور دوسری خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی۔ جناب خدیجہ کا مقام کوئی کم نہیں ہے، جناب خدیجہ بہت بڑا مقام رکھتی تھی۔ رسول اکرم نے جس بیوی کی تعریف کی ہے، جا کر اٹھا کر دیکھیے گا تاریخ میں، وہ صرف ایک بیوی نظر آئے گی، خدیجۃ الکبریٰ کی ذات۔ اور جب تعریف کی گئی ہے، روایت یہ کہتی ہے لوگوں کو حسد ہوا کرتا تھا۔ روایات میں نام بھی موجود ہیں لیکن نام مجھے لینا نہیں ہے، کیونکہ بعض نام ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو زبان کا ذائقہ خراب کر دیتے ہیں، تو ظاہر منبر سے لینا فضول ہے۔ ہمیں نام سے کام نہیں ہے، ہم تو صرف فضیلت کو بیان کریں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ آل محمد کی فضیلتیں بیان کرتے چلے جاؤ، دشمن خود واضح ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیں فضیلت بیان کرنی ہے، نام سے کیا کام۔ جب رسول اکرم تعریف کیا کرتے تھے خدیجۃ الکبریٰ کی، تو روایت کے جملے یہ ہیں، کوئی اٹھتا تھا حسد کرتا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک بوڑھی عورت کے لیے آپ اتنا خیال رکھ رہے ہیں، ہمیشہ اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، آپ کو خدیجہ سے اچھی بیویاں خدا نے عطا کی ہیں۔ روایت کے جملے یہ ہیں، رسول اکرم نے، اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کہا ہے، واللہ لا، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے جیسا تم بیان کر رہے ہو، مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی عطا ہی نہیں ہوئی ہے۔ غور کیجئے گا، یہ جو رسول اکرم خدیجہ کی تعریف کرتے رہتے تھے، خدیجہ کی تعریف کرتے رہتے تھے، ہر مقام پر خدیجہ کو یاد کرتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔
کہ خدیجہ نے اس وقت مجھے نسل کثیر عطا فرمائی ہے جب تمام لوگ مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے. ان شأنیہ کا هو الابتر، خدیجہ نے نسل کثیر عطا فرمائی ہے. عزیزان گرامی، تو یہ جناب خدیجہ، میں نے کل ایک روایت پیش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ما قام الاسلام الا بالسیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجہ. اسلام کو جو پیر عطا ہوئے ہیں، یعنی اسلام اگر ٹکا ہوا ہے تو دو چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، یا علی کے ذوالفقار پر ٹکا ہوا ہے یا خدیجہ کے مال پر ٹکا ہوا ہے. یہ دو ہی چیزوں تو اسلام میں ہیں، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو اسلام گر کے رہ جائے گا. مقام ابو طالب و خدیجہ ہے. یہی جناب خدیجہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنی مالدار تھیں کہ ان کا پہلا اونٹ کاروان کا یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا. یہ خدیجہ کے مال کی مقدار ہے. خدیجہ کوئی معمولی بیوی کا نام نہیں ہے، یہ خدیجہ الکبریٰ ہی تھی جس نے نہ جانے کتنوں کو غنی بنا دیا تھا. خدیجہ کے مال کو اگر نکال دیا جائے، اگر خدیجہ موجود نہ ہوتی تو تمام لوگ کشکول لے کر پھر رہے ہوتے، ہمیں کچھ دے دو. یہ خدیجہ کی مرہون منت ہے کہ آج تک اسلام کا جو بول بالا ہے خدیجہ کے مال کی وجہ سے. اور خود پیغمبر نے تعریف کی کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت دولت عطا کی کہ جب سب اپنے پیسے کو مجھ سے چھپا رہے تھے. خدیجہ نے اپنا مال دیا ہے. اسی وجہ سے رسول اکرم نے یہ بیان فرمایا ما قام الاسلام الا بالسیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجہ. علی کی تلوار کام آئی یا خدیجہ کا مال کام آیا. تو جناب خدیجہ کے مال کی مقدار یہ تھی، اتنی مالدار تھی. اب ظاہر ہے مال جس کے پاس ہوتا ہے تو چور بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تاک میں لگے بیٹھے ہوتے ہیں کسی طریقے سے اس کے مال کو چرا لیا جائے. تو اس دور میں جو کفار تھے وہ بھی اسی طریقے سے خدیجہ کے مال کو چوری کر رہے تھے. خدیجہ کا مال چوری ہوتا رہا. خدیجہ دیکھ رہی ہے کہ مال چوری ہو رہا ہے، پریشان ہے. خدیجہ آئیں ابو طالب کے پاس. ابو طالب کا ایک ڈیرا لگتا تھا. ڈیرا کس سے کہتے ہیں؟ ڈیرا کہتے ہیں یعنی جب تمام لوگ مشکل میں پھنس جائیں یا کوئی فقیر ہو جائے یا کوئی ضرورت مند ہو تو اس ڈیرے پر آیا کرتا تھا جہاں پر ابو طالب بیٹھا کرتے تھے. یہ جو دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب غریب تھا، ابو طالب غریب تھا، ابو طالب غریب نہیں تھا. جب پورے کفار کے چولہے بند ہو جایا کرتے تھے اس کے بعد جو چولہا جلا کرتا تھا ابو طالب کے ذریعے چلتا تھا. یہ ابو طالب کا مقام ہے. ابو طالب غریب تھا. خدیجہ آئیں، کہا کہ سردار بطھا، سردار مکہ، میرا مال 3 دن سے چوری ہو رہا ہے. کہا کہ اچھا. کہا آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں خدیجہ بنت خویلد، میں خدیجہ خویلد کی بیٹی، ان کے بابا کا نام. کہا مشکل کیا ہے؟ کہا 3 دن سے میرا مال چوری ہو رہا ہے. چور کا پتہ لگائیے چور کون ہے. مال بھی ملنا چاہیے اور چوری بھی رکنی چاہیے، پتہ چلے چور کون ہے. غور کیجیے گا، ابو طالب کا مقام بیان کرنے جا رہا ہوں میں. ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے آپ جائیے. ابو طالب نے اپنے غلام کو بلایا. کہا کہ مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنے رئیس افراد ان کو بلا کر لے کر آؤ. بلایا گیا. اچھا کہاں پر بلایا جا رہا ہے؟ ابو طالب اپنے گھر میں بلا رہے ہیں. تمام لوگ جمع ہوئے. ابو طالب نے کہا کہ کل خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے پاس آئی تھی. کہا کہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ شکایت دے کر آئی تھی کہ میرا مال 3 دن سے چوری ہو رہا ہے، پتہ لگائیے چور کون ہے. بڑے بڑے کفار موجود ہیں. ابو طالب ان کو کہہ رہے ہیں خدیجہ آئی تھی، وہ یہ شکایت دے کر آئی تھی میرا مال چوری ہو رہا ہے، چور کا پتہ لگائیے چور کون ہے. عزیزان گرامی، اب ان کفار نے، رئیس مکہ نے، جو بہت بڑے بڑے رئیس تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے، غصے میں آ گئے. کہ ابو طالب ہمیں ذلیل کرنے بلایا تھا. ابو طالب نے کہا کہ اتنی مردانگی ہے تو چوری کیوں کرتے ہو؟ کما کر کھایا کرو. اگر جرأت ہے تو کما کر کھایا کرو. کہنے لگے کیا کریں؟ اب ابو طالب نے ایسا جملہ کہا کہ اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کہہ دوں کسی ٹھیلے والے کو، باہر ٹھیلے پر وہ فروٹ بیچ رہا ہو، اگر مجھ سے جا کر یہ کہہ دوں کہ بھائی بزنس کرو، بڑا بزنس، کہے گا کیا کروں؟ اگر میں اس سے کہوں مکیش امبانی جو ہندوستان کے سب سے بڑا تاجر ہے، سب سے بڑا پیسے والا انسان ہے، اس کے ساتھ بزنس کر لو، مجھے بتائیے چکرا کے گر نہیں جائے گا؟
وہاں پر بھی یہی کیفیت ہوتے ہوتے رہی. کہا کہ کیا کریں ہم؟ ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ کے ساتھ بزنس کرو. کہا خدیجہ کے ساتھ؟ خدیجہ تو بہت مالدار عورت ہے. کہا کہ کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں. کہا کہ بس یہ کرنا ہوگا جو جو گھر میں موجود ہے اس کو لاتے جاؤ, خدیجہ کے مال کے ساتھ ملاتے جاؤ. عزیزان گرامی, ابو طالب کا مقام ذرا دیکھیے گا. کوئی عصا لے کر آیا, کوئی تلوار لے کر آیا, کوئی کچھ لے کر آیا. جیسے ہی وہ لے کر آئے, خدیجہ کو بلایا ابو طالب نے. کہا خدیجہ اپنا مال پہچان بھی لو, چور بھی پکڑے گئے ہیں, مال بھی لے جاؤ. اب سمجھ میں آیا ابو طالب ہے کون؟ ابو طالب اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی وقت میں چور کو پہرے دار بنا دے. ابو طالب کا مقام. عزیزان گرامی, اب یہ جو شجرہ طیبہ ہے یہ کیسے ملا؟ اب یہ میں شجرہ طیبہ ملانے جا رہا ہوں انشاءاللہ کہ کیسے یہ آگے بڑھا اور کیسے ملا. شجرہ طیبہ کی دو جڑیں, ایک جڑ کو ابو طالب, دوسری جڑ کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. بہرحال میں مختصر کر رہا ہوں, تاریخ کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. بہرحال اس کے بعد کاروان گیا خدیجہ کا, جناب محمد مصطفیٰ کی قیادت میں گیا, برکت ہوئی. اس کے بعد خدیجہ نے پیغام بھجوایا میسرہ کے ذریعے سے, پیغام گیا, عقد ہوا. ابو طالب کے سامنے یہ عقد ہوا, ابو طالب نے عقد پڑھایا جناب خدیجہ کا, جناب محمد مصطفیٰ کا. اب جب یہ گھر میں آئے دونوں, جناب خدیجہ اور جناب رسول اکرم جب گھر میں آئے ہیں تو عالم یہ تھا کہ تمام کفار جو ہے وہ رسول کے گھر کو گھیرے میں لے لیا کرتے تھے. اس دفعہ بھی یہی ہوا. دروازہ بجا, کہا کہ محمد کو باہر بھیجا جائے. دروازے پر محمد نہیں کہ خدیجہ گئی ہیں. خدیجہ نے کہا کون ہے؟ کہا کہ میں فلاں انسان ہوں. خدیجہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہ محمد کو بلاؤ. خدیجہ کہتی ہیں تو کم از کم نہ بول, تجھ پر میرا قرضہ ہے, میرے باپ کا بھی قرضہ ہے. اب جب اس نے سنا, سن کے اس نے جب یہ جملہ سنا, کہتا ہے کہ خدیجہ مقروض تو ہوں. خدیجہ نے کہا مقروض چلو کوئی بات نہیں ہے, یہ بتاؤ تمہارا قرضہ معاف کروں؟ قرضہ معاف کروانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بالکل کروانا چاہتا ہوں. خدیجہ کہتی ہیں قرضہ معاف کروانا چاہتے ہو, کلمہ پڑھتے جاؤ, قرضہ معاف کرواتے جاؤ. تو اب یہاں پر دیکھیے گا دونوں نے احسان کیے ہیں. ابو طالب کا بھی احسان ہے, خدیجہ کا بھی احسان ہے. خدیجہ اس بیوی کو کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھوا دے, ابو طالب اس کو کہا جاتا ہے جو کلمے کو بچا لے. ابو طالب کا بھی احسان. ابھی شجرہ طیبہ ملا نہیں ہے, ملنے جا رہا ہے. اب جو ہے وہ دیکھیں کس طریقے سے دونوں کا عقد ہوا. اب خدا نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا, اے حبیب کبریا, میں نے احسان ابو طالب کے بھی دیکھے, میں نے احسان خدیجہ کے بھی دیکھے ہیں. شجرہ طیبہ ملانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے شجرہ طیبہ ملا ہے. احسان ابو طالب کے بھی ہیں, احسان خدیجہ کے بھی ہیں. اے حبیب کبریا, اے میرے محبوب, اے رسول خدا, اگر میں ابو طالب کے احسان کا بدلہ دیتا ہوں تو خدیجہ کا احسان باقی رہتا ہے. اگر میں خدیجہ کے احسان کا بدلہ دیتا ہوں تو ابو طالب کا احسان باقی رہتا ہے. تو کوئی ایسا کام ہمیں کرنا ہوگا کہ ابو طالب کے احسان کا بدلہ بھی چک جائے, خدیجہ کے احسان کا بدلہ بھی چک جائے. شجرہ طیبہ ملنے جا رہا ہے. حبیب نے کہا خدا کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ کچھ نہیں کرنا ہوگا. اے حبیب خدا, ذرا چلتے چلتے ہمارے پاس آ جائیے. یہاں سے ابو طالب کا بیٹا لیں گے, یہاں سے خدیجہ کی بیٹی لیں گے, دونوں کی نسل میں امامت کو جاری کروا دیں گے. ابو طالب کا بدلہ بھی اتر جائے گا, خدیجہ کا بدلہ بھی اتر جائے گا. درود پڑھیں بارے دیگر نعرہ الصلوات. تو شجرہ طیبہ اس طریقے سے ملا ہے. ایک طرف سے ابو طالب کا بیٹا لیا, دوسری جانب سے خدیجہ کی بیٹی لی. دونوں کا عقد ہوا. سمجھ میں آیا امامت کا سلسلہ جو جاری ہوا ہے کس طریقے سے جاری ہوا ہے. امامت کا سلسلہ ان دونوں کے بعد چلا ہے. عزیزان گرامی,
یہ امامت، اس کا مقام بڑا بلند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زیارت جامعہ میں شب جمعہ ہے، زیارت جامعہ کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ایک ثواب ہمیں ملے۔ دیکھیے زیارت جامعہ وہ زیارت ہے کہ صرف شب جمعہ میں نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ یا کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ زیارت جامعہ کی تلاوت ضرور کیجیے۔ بہت بڑی زیارت کا نام ہے زیارت جامعہ، اس کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ زیارت جامعہ یعنی تمام ائمہ کو جو اپنے اندر سمولے اس کو زیارت جامعہ کہتے ہیں۔ اس کی تلاوت کیجیے، بہت ہی گراں قدر سرمایہ ہے۔ یہ زیارت کس سے آئی ہے ہم تک؟ امام علی النقی علیہ السلام سے۔ اسی زیارت جامعہ میں ایک جملہ ملتا ہے، یہ جتنے میں نے فضائل بیان کی خلاصہ ہے اس جملے میں۔ مولا فرماتے ہیں آتاکم اللہ ما لم یؤتی احدا من العالمین، اے اہل بیت آپ کو وہ کچھ عطا کیا گیا کہ جو عالمین میں کسی ایک کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ آپ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ وہ بیان کر رہا ہے کہ جس کی زبان پر خدا اپنے الفاظ کو جاری کرتا ہے، وہ امام بیان کر رہا ہے۔ کیا کیا عطا ہوا آپ کو؟ اچھا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امامت جو چلا ہے وہ کس سے چلا ہے؟ نبوت سے۔ نبوت کے بعد جو سلسلہ ہے وہ امامت کا ہے۔ تو جو چیزیں رسول اکرم کو خدا نے عطا فرمائی ہیں وہ تمام چیزیں مولا متقیان کو خدا نے دی ہیں بغیر تفریق کے، سوائے نبوت کے مولا متقیان میں جو رسول خدا کے اندر موجود ہے وہ تمام کا تمام بالکل ایز اٹ از منتقل ہوا کس کے اندر؟ مولا متقیان کی ذات میں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول خدا کو کیا عطا کیا خدا نے، تب تو پتہ چلے گا امام کو کیا عطا ہوا۔ ایک شخص آیا مولا کائنات کی خدمت میں، کہنے لگا کہ آپ کے نبی کی فضیلت کیا ہے؟ اچھا مولا بیان کرنا چاہتے تھے، اس نے خود ہی جو ہے وہ فوراً سے کہا کہ آدم کی فضیلت تو یہ تھی کہ پروردگار عالم نے آدم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا۔ آپ کے نبی کے لیے ہوا یا نہیں ہوا؟ کس کے سامنے بیان ہو رہا ہے؟ علی کے سامنے، کہ جو شاگرد ہے، کہ جو رسول خدا کے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے، ایسے زندگی گزاری ہے علی مرتضیٰ نے۔ اس علی سے سوال کیا جا رہا ہے آپ کے نبی کی فضیلت کیا ہے؟ آدم کی فضیلت تو یہ تھی کہ آدم کے لیے خدا نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ میرے مولا نے جب یہ سنا، میرے مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ آدم کی فضیلت تھی، لیکن یہ جو سجدہ خدا نے کروایا بتا یہ آج تک جاری ہے یا اسی وقت تھا ختم ہو گیا؟ کہا کہ اسی وقت کے لیے تھا ختم ہو گیا۔ میرے مولا نے اپنی زبان کو حرکت دیا، کہا کہ اب میرے نبی کی فضیلت سن۔ اب علی فضائل کے پڑھ رہے ہیں رسول خدا کے، کہا کہ اب نبی کے فضائل میری زبان سے سن۔ میرے مولا کہتے ہیں بتائیے جو قرآن کی آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں جو اس کے اندر جو صلوات کا حکم دیا جا رہا ہے، بتا صلوات بھیجنے والا کون ہے اس کے اندر؟ کہا کہ اللہ ہے، اس کے ملائکہ ہیں۔ میرے مولا نے کہا کہ بتا خدا کی ذات کب سے ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں ہے خدا کب سے ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ سن ہمارے نبی کی فضیلت یہ ہے، خدا کا معلوم نہیں ہے کب سے ہے۔ اب تصور کرتا جا، آدم کو جو سجدہ ہوا اسی وقت ہوا ختم ہو گیا، لیکن ہمارے نبی کی ذات یہ ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے، خدا درود بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ جب سے خدا ہے یہ درود جاری ہے اور قیامت تک یہ درود جاری رہے گا۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، آدم کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آتاکم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین، اہل بیت آپ کو وہ کچھ عطا ہوا کہ جو عالمین میں کسی ایک کو بھی عطا نہیں ہوا۔ عالمین کی حدود کیا ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟
مجھے تو نہیں معلوم، صرف اتنا معلوم ہے جہاں تک خدا کی خدائیت جائے گی وہاں تک عالمین کی عالمیت جائے گی۔ کوئی لمیٹیشن ہے، کوئی حدود ہے، کوئی مرد ہے وہاں پر؟ کوئی نہیں ہے۔ تو کیا کیا عطا ہوا؟ آل محمد کو بہت کچھ عطا ہوا ہے۔ ولایت دیکھیں تو آل محمد جیسی کسی کی ولایت نہیں ہے۔ اگر علم دیکھیں تو آل محمد کے جیسا علم کسی کا نہیں ہے۔ اگر حلم و زہد و تقوی دیکھیں، عدالت کو دیکھیں، آل محمد سے اچھی عدالت کسی کی نظر نہیں آتی ہے۔ جو کچھ آل محمد کو عطا ہوا ہے کسی ایک کو عطا نہیں ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے۔ روایت آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ میرے مولا کی فضیلت کیا ہے، علی مرتضیٰ کی فضیلت۔ مقام امام بیان کرنے جا رہا ہوں، مقام امام ہے کیا؟ مرتبہ قمبر دوڑے دوڑے آئے اپنے مولا کو ڈھونڈتے ہوئے، مولا سے ملاقات چاہتے تھے، زیارت شرف سے زیارت مل جائے۔ آئے مولا کے دروازے پر، دیکھا مولا گھر پہ نہیں ہے، فضہ دروازے پر موجود۔ کہا فضہ مولا کہاں ہے؟ مولا سے ملنا چاہتا ہوں، مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فضہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، دیکھیے ان کی خادماؤں کے مقام یہ ہیں تو پھر ان کے آقاؤں کے مقام کیا ہوں گے؟ فضہ کا مقام کوئی درک کر لے، اس کے بعد مولا تک پہنچنا۔ فضہ کہتی ہیں ارج المولا الی السماء لتقسیم ارزاق العباد۔ عجیب جملہ، کہا کہ مولا آسمان پر گئے ہیں۔ کہا کیوں گئے ہیں؟ کہا بندوں کا رزق تقسیم کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ بہت آرام سے سن لیا آپ نے، مقام امام ہے یہ زیارت جامعہ نے بیان کیا ہے۔ جو کچھ آپ کو عطا ہوا کسی ایک کو عطا نہیں ہوا۔ قمبر پریشان ہو گئے، کہا آسمان پر گئے ہیں؟ کہا کہ مولا آسمان پر گئے ہیں۔ بہرحال وہاں سے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نخلستان میں مولا کو پایا۔ مولا سے ملاقات ہوئی، وہی جملے وہی باتیں جو فضہ سے ہوئی تھی، وہی تعجب مولا کے سامنے بھی قمبر نے کیا۔ میرے مولا نے جب قمبر کی یہ کیفیت دیکھی ہے، اب مولا پر ضروری تھا کہ قمبر کو اپنا مقام بیان کریں، لیکن اس کی لمٹ کے مطابق، اس کی ظرفیت کے مطابق، کیونکہ علی کا کلام وہ ہوتا ہے ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ہر کوئی کمیل کا سینہ نہیں لگتا ہے کہ کمیل کو مولا اپنے راز بیان کیا کرتے تھے۔ تعجب میں قمبر، میرے مولا نے جملے ہیں روایت کے، مہ یا قمبر۔ مہ کا ترجمہ اگر بہت ہی سادہ کیا جائے، آرام سے بیٹھو، خاموش ہو جاؤ۔ عربی میں مہ جب کہا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ۔ پھر مولا نے ارشاد فرمایا مہ یا قمبر لعلک لم تؤمن بولایتنا حق الایمان۔ مولا فرماتے ہیں یہ قمبر یاد رکھو، الدنیا وما فی الدنیا فی یدنا بمنزلۃ الجودہ۔ عجیب جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں قمبر معلوم ایسا ہو رہا ہے شاید تمہیں ہماری ولایت پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں ہے، عجیب باتیں کر رہے ہو۔ مولا کہتے ہیں اس پہ تعجب کر رہے ہو، آسمان پہ جانے پر تعجب کر رہے ہو، ہمارا مقام تو یہ ہے۔ علی بیان کر رہے ہیں ہمارا مقام یہ ہے، ہماری نگاہ میں، ہمارے ہاتھ میں جو دنیا ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک اخروٹ کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب چاہے اس کو گھماتے چلے جاؤ۔ اخروٹ سے تشبیہ دی ہے مولا نے۔ اخروٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اخروٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے کتنا ٹائم لگے گا اس کو گھمانے پھرانے میں؟ سیکنڈ، شاید سیکنڈ بھی بہت زیادہ ہوں۔ آیا اور گھما۔ اب علی کہہ رہے ہیں دنیا علی کے ہاتھ میں اس طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ کے ہاتھ میں اخروٹ ہوا کرتا ہے، جب چاہے گھما دو، جب چاہے الٹا کر دو، جب چاہے سیدھا کر دو، جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ یہ مقام امام ہے۔ اب وہ روایت سمجھ میں آئے گی، ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود، علی یہاں پر بھی موجود ہیں، علی وہاں پر بھی موجود ہیں، ہر جگہ پر علی نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ پر علی نظر آ رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ علی کو کنٹرول دیا ہے خدا نے، علی کو اختیار دیا ہے خدا نے، جب چاہے طی الارض کر لے۔ ہمارے علماء طی الارض کیا کرتے تھے، علی تو بہت بڑی بات ہے، ان کے جو غلاموں کے غلام ہیں وہ زمین کی مسافت کو طے کر لیا کرتے تھے۔ علی کون ہوتا ہے؟ علی تو بہت بڑی ذات کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں 40 جگہ پر موجود، یہ حقیقت ہے، لوگوں سے حد نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ علی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں امامت حد نہیں ہوئی ہے کہ امامت کا مقام کیا ہے، علی کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے مولا رسول خدا نے فرمایا تھا
یا علی ما عرفکا الا اللہ و انا، تمہیں کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ ایسا ہی نہیں کہا تھا علی جو 40 جگہ پر موجود، یہ ٹھیک ہے بالکل، اختیار کل رکھتے ہیں علی، اختیار تام، کل اختیار ہے علی کے ہاتھ میں، خدا نے مرضی دے دی ہے علی کو، تمام ائمہ کے پاس۔ آج کل کے دور میں ہمارے حجت کے پاس، آج حجت کے پاس یہ تمام اختیارات موجود ہیں۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں، جو اپنی زبانیں کھولتے ہیں، کبھی حدیث قصہ پر اعتراض، کبھی زیارت جامعہ پر اعتراض، کبھی کسی زیارت پر اعتراض، اس کی سند لاؤ، سند اپنی سند لے کر آئیے اس پر اعتراض کرنے سے پہلے۔ آپ کی سند کیا ہے؟ معصوم نے ایسے بیان کر دیا، یہ بالکل ٹھیک روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ تھا، ہر ایک نے مولا کائنات سے کہا کہ علی کل افطار ہمارے ساتھ کیجیے گا۔ کہا ٹھیک۔ مقداد نے کہا علی میرے ساتھ آئیے گا افطار کرنے۔ کہا ٹھیک ہے۔ سلمان نے کہا علی میرے پاس آئیے گا۔ علی سب کو ہاں ہاں کہتے جا رہے ہیں، یا علی ایک ہی وقت میں آپ کیسے جائیں گے؟ فاطمہ زہرا کہہ رہی میرے پاس آئیے گا، رسول خدا کہہ رہے ہیں میرے پاس آئیے گا۔ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، سب کی خواہش یہ ہے کہ علی مرتضیٰ کسی طریقے سے میرے پاس آ جائیں، افطار ہمارے گھر میں کر لیں۔ علی نے سب کی دعوت کو قبول کیا۔ عزیزان گرامی، جب صبح ہوئی ہے، ہر ایک شخص خوش نظر آ رہا تھا، مسرت کے آثار اس کے چہرے سے نمودار تھے۔ کل رات علی میرے پاس تھے۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ سلمان کہہ رہے ہیں کل رات علی میرے پاس تھے۔ مقداد کہہ رہے ہیں علی کل میرے پاس تھے۔ جناب سیدہ کے پاس گئے، کہا کہ علی تو کل میرے پاس افطار کر رہے تھے۔ رسول خدا کے پاس گئے، کہتے ہیں علی تو کل رات میرے پاس تھے، کیا باتیں کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، اب یہ بات جب خدا کی بارگاہ میں پہنچی ہے، یہ جو نزاع ہو رہا ہے، فیصلہ کیسے ہو؟ خدا نے جبرائیل امین کو نازل کیا، کہا تم سب ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں بھی غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے علی کل رات آسمان پر موجود تھے۔ اب سمجھ میں آیا، ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے علی کو اختیارات دیے خدا نے، تمام اختیارات، اختیار کل علی کے ہاتھ میں دیا ہے۔ علی جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ بس آخری بات کر کے آپ کی رحمت تمام۔ ایک شخص مولا متقیان کے پاس کھڑا تھا، مختلف لوگ آ رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں۔ علی بغیر سوچے سمجھے، بغیر تأمل اور فکر کے، یہاں سوال ہوئے ہیں، جواب دے دیا علی نے۔ جو صاحب کھڑے تھے وہ تعجب کر رہے ہیں، علی یہ کیا، منہ کھلا ہوا ہے ان کا، تعجب کر رہے ہیں، علی یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب تمام لوگ جا چکے وہ آگے بڑھے، کہا کہ علی جب آپ سے سوال ہوا کرے کچھ سوچ لیا کیجیے، کبھی کچھ غلطی ہو جائے آپ سے۔ علی نے جب یہ سنا، علی نے فوراً سے کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا کہ علی کیسا سوال کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا کہ یہ تو بچوں والا سوال ہے، بچہ بھی بتا دے گا 10 انگلیاں میرے ہاتھ میں۔ کہا کہ سوچا کیوں نہیں ہے؟ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا کہ علی اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو واضح سا سوال تھا، واضح جواب تھا، یہ میرے ہاتھ کے سامنے رہتی ہیں، اس میں سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا بالکل اسی طریقے سے جس طرح یہ ہاتھوں کی انگلیاں تیرے سامنے موجود ہیں، تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پوری کائنات علی کے سامنے تیرے ہاتھوں کی طرح ہے، تو مجھے سوچنے کی ضرورت کیسے پڑے گی؟ عزیزان گرامی، مقام امام اب سمجھ میں آیا اس عہدے کو عصمت کے ساتھ کیوں ملایا گیا۔ اس عہدے کے لیے ضروری ہے عصمت کا ہونا۔ خدا نے اس عہدے کو اپنے پاس رکھا ہے، خدا جانتا ہے یہ عہدہ کس کو دینا ہے اور یہ کس کا حق ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ عہدہ الہی ہے، خدا کی جانب سے آیا کرتا ہے۔ عزادارو شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں ایک مخصوصی ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگار آپ تمام لوگوں کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے، پروردگار اس وبا کو جلد از جلد دنیا سے ختم کرے۔ ہماری آنکھیں ترس چکی ہیں مولا کے روضے کو دیکھنے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اس شب جمعہ میں ملا عباس مازندرانی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ ملا مازندرانی مولا کے چاہنے والے تھے، بہت بڑے عالم دین، ہمیشہ کاروان لے کر جایا کرتے تھے۔ اس دور میں، جس دور میں یہ کاروان لے کر جاتے تھے تو پیدل جایا کرتے تھے، پیدل کا سفر ہوا کرتا تھا، سواریاں نہیں ہوتی تھیں۔
بہرحال یہ کاروان لے کے چلے، کاروان میں سب لوگ موجود۔ اب پیدل چلتے چلتے کاروان جب تھک گیا تو یہ کاروان ایک جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرا۔ تمام لوگ کاروان کے سو گئے۔ ملا مازندرانی خود یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام لوگ سو رہے تھے، میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ دیکھوں مولا کا حرم اب کتنی دور ہے۔ ملا مازندرانی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے بڑھ کر دیکھا کہ مجھے مولا حسین کے حرم کے گنبد نظر آنے لگے۔ کہ میں خوشی کے مارے بیتاب ہونے لگا، جلد از جلد اپنے آپ کو مولا کی بارگاہ میں پہنچا دوں۔ میں بھاگا بھاگا کاروان کے پاس آیا، تمام کاروان والوں کو اٹھایا، کہا کہ اٹھو اٹھو، حرم امام حسین کچھ قدم کے فاصلے پر ہے، بس چلتے ہیں۔ جیسے ہی تمام لوگوں نے یہ سنا، تمام تھکن دور ہو گئی، تمام لوگ بیدار ہوئے۔ اب یہ کاروان بڑھنے لگا، عزاداروں جیسے ہی کاروان بڑھنے لگا، مولا کے حرم میں جب یہ داخل ہوئے ہیں عزاداروں، ایک مرتبہ عجیب کیفیت ہے۔ ملا عباس کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنے آپ کو پیٹتا جاتا تھا، گریہ کرتا جاتا تھا۔ اسی اثنا میں کسی نے مجھ سے خواہش یہ کی، ملا عباس ایک نوحہ اگر آپ پڑھ دیں، کیونکہ یہ نوحہ خوانی بھی کرتے تھے، عالم دین بھی تھے، نوحہ خوانی بھی کرتے تھے، ان سے درخواست کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ ملا عباس کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں بیاض کو کھولوں گا، جو بھی نوحہ نکلے گا وہی نوحہ میں پڑھنے لگ جاؤں گا، وہی نوحہ پڑھنا سٹارٹ کر دوں گا۔ عزاداروں ملا عباس کہتے ہیں میں نے جب بیاض کو کھولا ہے، جو نوحہ نکل کے آیا ہے وہ علی اکبر کے حال کا نوحہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، عزاداروں علی اکبر کے حال کا نوحہ جب نکل کے آیا ہے، ملا عباس کہتے ہیں میں نے یہ نوحہ پڑھنا شروع کیا، ایک عجیب کیفیت ہو گئی تھی، ایک عجیب عالم ہو گیا تھا، ہر ایک شخص روتا جاتا تھا۔ ہم لوگ تھکے ہوئے تھے، نوحہ پڑھنے کے بعد ہم اپنے ہوٹل آ گئے، وہاں پر آرام کرنے لگے۔ عزاداروں سنیں گے، ملا عباس کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، خواب کے عالم میں یہ دیکھ رہا ہوں مولا حسین میرے ہوٹل میں تشریف لائے ہیں۔ مولا حسین میرے ہوٹل میں تشریف لائے ہیں۔ میں نے جب مولا کو دیکھا، کہا مولا کیسے آنا ہوا؟ مولا کہتے ہیں ملا عباس ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ کہا مولا کچھ غلطی ہو گئی ہے؟ مولا کہتے ہیں نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ کہا مولا کیا ہو گیا؟ مولا حسین کہتے ہیں ملا عباس ایک بات یاد رکھنا، جب کبھی شب جمعہ ہمارے حرم میں آؤ تو علی اکبر کے حال کا نوحہ مت پڑھنا۔ میری زیارت کو میری ماں بھی آتی ہے، جب سے تم نے علی اکبر کے حال کا نوحہ پڑھا ہے میری ماں کو غش میں غش آ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں علی اکبر کی رخصت بہت سخت ہے۔ علی اکبر ایک مرتبہ جب اپنے بابا کی خدمت میں آئے ہیں، اجازت طلب کی ہے، کہا بابا مجھے مقتل کی اجازت چاہیے۔ عزاداروں مقتل یہ کہتا ہے، مقتل کہتا ہے میرے مولا حسین نے اپنے جوان بیٹے کو سر سے پیر تک دیکھا ہے اور آنسو جاری ہیں، روتے جاتے ہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں علی اکبر اگر رخصت چاہتے ہو تو اپنی ماں لیلا کی خدمت میں جاؤ، ان سے رخصت طلب کرو۔ عزاداروں میرا مولا علی اکبر خیمے میں گیا، اپنی ماں سے رخصت چاہتے تھے۔ لیلا کہتی ہیں اے علی اکبر جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے اس کی خدمت میں جاؤ، زینب کبریٰ سے اجازت لو۔ علی اکبر زینب کبریٰ کی خدمت میں گئے ہیں۔ عزاداروں زینب کبریٰ نے جب یہ دیکھا ہے علی اکبر رخصت کے لیے آئے ہیں، تمام بیویوں کو بلا لیا، تمام بیویوں نے علی اکبر کو حلقے میں لے لیا۔ ہر ایک بیوی روکتی جاتی تھی اے علی اکبر ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں بڑی عجیب رخصت راوی بیان کر رہا ہے۔ راوی کہہ رہا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، علی اکبر کی رخصت کا منظر میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گر جاتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گر جاتا تھا۔ عزاداروں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کسی کو روکنا چاہتا ہے، اگر کوئی بڑا انسان کسی بڑے انسان کو روکنا چاہتا ہے، مجھے یہ بتائیے وہ کہاں سے روکتا ہے؟ شانہ پکڑ کے روکتا ہے۔ راوی کہہ رہا ہے مجھے محسوس ایسا ہو رہا تھا کوئی بچی ہے جو دامن کو تھام کے یہ کہتی جا رہی ہے بھیا علی اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا۔ جب میں نے معلوم کیا وہ بچی سکینہ تھی جو روک رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں علی اکبر باہر آئے ہیں۔ علی اکبر جیسے باہر آئے
مولا حسین خیمے کے باہر کھڑے ہیں. میرے مولا نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے سوار کیا ہے. اب میرے مولا کہتے ہیں علی اکبر دیکھو مقتل میں جب جاتے رہو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا, تمہارا باپ بوڑھا ہے, بوڑھے باپ سے برداشت نہ ہو سکے گا, جوان بیٹے کو مقتل میں بھیج دے, یہ کہتے جاتے تھے. علی اکبر پیچھے دیکھتے رہنا. عزادارو علی اکبر جا رہے ہیں, عزادارو علی اکبر جاتے جاتے ایک مرتبہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے پیچھے کوئی آ رہا ہے. پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا باپ جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر کہتے ہیں اے بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا, اب یہ آنا کیسا؟ مولا کہتے ہیں بیٹا علی اکبر کاش تم بوڑھے ہوتے, تمہارا جوان بیٹا ہو. میں تم سے پوچھتا جوان بیٹے کو کیسے مقتل میں بھیجتے؟ آخری جملہ عزادارو, علی اکبر میدان میں گئے, عزادارو قتال کیا ہے. یہ واحد شہید ہے کہ جو 2 مرتبہ مقتل میں گیا ہے. ایک مرتبہ جنگ کی ہے, گرمی کا عالم ہے, شدت کی گرمی ہے, اسلحوں کی سنگینی ہے. علی اکبر لڑتے جاتے تھے, لڑتے لڑتے جب تھک گئے ہیں اپنے بابا کی خدمت میں آئے ہیں. کہا بابا اگر ہو سکے تو علی اکبر کو 2 گھونٹ پانی دے دیجئے. پھر علی اکبر کی جنگ دیکھیے گا. عزادارو مقتل یہ کہتا ہے جیسے ہی علی اکبر نے اپنے بابا سے پانی کا سوال کیا ہے, میرے مولا نے کہا علی اکبر پانی تو موجود نہیں ہے, تمہارا باپ غریب ہو چکا ہے. علی اکبر ایک کام کرو اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھو. عزادارو مقتل کہتا ہے علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان کو مولا کے منہ میں رکھا گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے. کہا کہ بابا آپ کی زبان مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. اجرکم اللہ. علی اکبر جاؤ, دوبارہ جنگ کی ہے. عزادارو اب جنگ کرتے کرتے ایک موقع وہ آیا, ایک شقی نے ایک ایسی برشی علی اکبر کے سینے میں ماری. میرا مولا علی اکبر زمین پر آنا چاہتا تھا, میرے مولا نے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں حمائل کر دیا. عزادارو اب گھوڑا ایک مقام پر لے گیا. وہ وقت بھی آیا علی اکبر زمین پر آئے ہیں, آواز دی ہے السلام علیکہ یا بتا, اے بابا بیٹے کی خبر لیجیے. آخری جملہ میرے مولا نے جب یہ جملہ سنا ہے, عزادارو مقتل یہ کہتا ہے میرے مولا کی بینائی جا چکی تھی, کمر اس وقت ٹوٹ چکی تھی جب عباس گئے تھے, آنکھوں کی بینائی اب جا چکی ہے جب بیٹا صدا دے رہا ہے. مقتل کہتا ہے میرے مولا کبھی گرتے تھے کبھی کھڑے ہو جاتے تھے, کبھی گرتے تھے کبھی کھڑے ہو جاتے تھے, اور یہ جملہ اپنی زبان سے جاری کرتے تھے اینا ولدی علی الاکبر, اے بیٹا بابا کو آواز دو, تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, تمہارا بابا بوڑھا ہو چکا ہے. یا بنیا ان الدنیا بعدک اللفا, اے میرے بیٹے تمہارے باپ دنیا پہ خاک ہی خاک.